میرے انتہائی قابل احترام بزرگ دوستوں، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے جماعت المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرط قبولیت عطا فرمائے، جماعت المبارک کی تمام برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی محبت کے ساتھ بآواز بلند ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ پچھلے جمعہ المبارک کو میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ارادہ تھا کہ آج اولاد کے حقوق کے حوالے سے، لیکن پھر چند اہم باتیں وہ میاں بیوی کے حقوق کے متعلق وہ ضروری ہیں، تو آج گفتگو کا جو مضمون وہ بھی اسی موضوع پر ہوگا۔ اور پھر خدا نخواستہ جب میاں بیوی کے درمیان انبن ہوتی ہے تو پھر چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کو طلاق کہتے ہیں۔ طلاق کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ تعالی وقت ہوا تو یہ بھی نہیں تو اگلے جمعہ مبارک بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے اور امان عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے میں استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا میں اپنی بیوی کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب گھر میں ہوتے تو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حضور مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک حدیث پاک میں ملتا ہے، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے تو جہاں پانی کا پیالہ ہوتا تو میں پیالے سے پانی پیتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پانی پیتے اور مجھے فرماتے کہ عائشہ تیرے لب کہاں پہ لگے ہیں کہ وہیں سے میں پانی پیتی۔ تو اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ کی شاید وہ حدیث پاک پہلے بھی مجھ سے سنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ایک غزوے سے سرکار واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کی رفیق حیات تھی اس وقت، وہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تھی، تو آپ نے سارے لشکر والوں کو آگے بھیج دیا اور اما عائشہ صدیقہ اور سرکار یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ ریس لگاؤ گی؟ ہاں، ریس یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء محبوب خدا، اور وہ سکھا رہے یہ بات بتا کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ یوں رہا کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ ماتھے پہ آنکھیں رکھی ہوئی ہیں اور جناب وہ جب آئے ہیں تو پھر جناب ہم سے بڑے کوئی ظالم نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی غصے والا نہیں ہے، اور بیوی بھی سہم جائے اور بچے بھی سہم جائیں۔ یہ دنیا داروں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ریس لگاؤں گی؟ اب اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اور سرکار ہم دونوں دوڑنے لگے، ریس شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ میرا جو بدن تھا وہ کچھ ہلکا تھا، تو
میں جو تھی وہ تیز ہو گئی تو سرکار نے مجھے آگے نکال دیا. ہم یہی ترجمہ کریں گے کہ سرکار نے آگے نکال دیا، مطلب کہ مما عائشہ صدیقہ آگے ہو گئی. تو کہتی ہیں سرکار میں آپ سے آگے ہو گئی. تو یہ ایک وقت. پھر اس کے بعد کہتی کچھ عرصے کے بعد پھر ایسے ہی مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کا موقع ملا. سرکار نے پھر سب کو آگے بھیج دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ آج بھی ریس لگاؤ گی. تو اب خود ہی اپنی علت بیان کرتی میرا جسم جو تھا وہ بھاری ہو گیا. تو سرکار کے سامنے پھر ریس لگائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا، یہ اس دن کا بدلہ. تو مطلب یہ کہ اس قدر اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک دنیا کی طریق اٹھا کے دیکھ لے. کسی اور ہستی نے، کسی اور شخصیت نے اپنی بیوی کے ساتھ یوں لاڈ پیار نہیں کیا جیسا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا. اور یہ جو لیڈیز فرسٹ اور آج کل کے جو وہ جو سیکولر لوگ نہیں جناب برابری ہے. دیکھیں جو ایک نظام ہوتا ہے، نظام کے مطابق ہی ہر بندہ چلے تو نظام چلتا ہے. اب ایک جو ہے وہ سیٹ ہے اور دوسرا ایک ملازم ہے، تو سیٹ کو سیٹ کی جگہ پہ، ملازم کو ملازم کی جگہ پہ رکھیں گے تو کام چلے گا. اگر ملازم کہے نہیں میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی تو آپ بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، انسانیت میں برابر ہے لیکن رتبے میں فرق ہے، ہمارے دنیا داری میں رتبے میں فرق ہے. ایسے ہی یاد رکھیے گا یہ ہماری جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، وہ جو ہمیں لوگ سکھائے نہیں میاں بیوی برابر ہے، میاں بیوی برابر ہے، میاں بیوی کا رشتہ برابر کا ہے. نہیں میرے بھائی، برابر کا نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں. مرد عورتوں پر کیا ہے؟ حاکم ہیں. مردوں کا رتبہ زیادہ ہے بیویوں سے، مردوں کا رتبہ زیادہ ہے. تو بیوی بیوی بن کے رہے، شوہر شوہر بن کے رہے، شوہر کو وہ مقام دیں گے، شوہر اپنے مقام پہ رہے، بیوی اپنے مقام پہ رہے تو اچھے طریقے سے گھر کا تو سرکل میں چل جاتا ہے. لیکن جب بیوی کہتی نہیں میں بھی تیرے برابر ہوں، تو نے مجھے کچھ کہا تو کیسے کہا، غلطی پہ ڈانٹا تو کیسے ڈانٹا، یہ کیا تو کیسے کیا، پھر شوہر جو ہوتا ہے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے پھر وہ لڑائی کرتا ہے اور بعض اوقات بات طلاق تک پہنچتی ہے. تو اس بات کو سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. یہ مثل کم کرو تھوڑی سی، جو اوپر سے دوسرا بٹن ہے اس کو کم کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کیا کرو. الصلح خیر، صلح کیا کرو، صلح سب سے بہترین چیز. پھر یہ مومن کو ہدایت دی گئی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ناپسند ہو لیکن دوسری جو چیز ہے وہ تمہیں پسند ہو. اس کی دوسری چیز تمہیں کیا ہو؟ بولو، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دوسری چیز اس کی تمہیں پسند ہو. ایک عادت اگر ناپسند ہے دوسری عادت تو پسند ہوگی نا. جب اس طرح میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی ہم 100% نہیں ہیں، کوئی 70% ہوگا، کوئی 80% ہوگا، 20% تو خامیاں لگائے نا کہ 20% جب وہ گزارا کر رہی ہے، ہم اپنے معاشرے میں 20% کے ساتھ 30% کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں تو پھر بیوی کے ساتھ بھی گزارا کرنا چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. ایسے نہیں اونچی آواز سے مل کے کہیے سارے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. اب سنیے سیدنا امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ خاندان نقشبندیہ کے بہت بڑے ایک اللہ کے ولیوں میں سے ہیں. اور ابو الحسن خرقانی بہت بڑا نام ہے ان کا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے شیوخ میں سے. تو ان کے زمانے میں بو ولی سینا، نام سنا ہے بو ولی سینا کا؟ ایک سائنسدان گزرا ہے بو ولی سینا.
تو وہ اس نے سنا کہ خرقان میں شیخ ابو الحسن رہتے ہیں اور اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تو ان کی زیارت کے لیے میں جاتا ہوں۔ تو ابو علی سینا جو ہے وہ ان کی زیارت کے لیے پہنچا ان کے گھر، تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کرب سی آواز آئی، کون؟ تو کہا کہ شیخ سے ملنا ہے۔ کون شیخ؟ جی ابو الحسن، وہ زندیق، وہ تو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ اب کون کہہ رہی ہے؟ ان کی بیوی کہہ رہی ہے کہ وہ جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ تو ابو علی سینا یہ سوچنے لگا کہ گھر میں جو ہے وہ مانتے نہیں اور باہر اتنا شورا ہے، کیسے ہی اللہ کی ولی ہے۔ تو خیر کر کر اس نے کہا اب آیا تو ہوں تو وہ زیارت کروں گا۔ تو کہا اب جنگل کا پتہ پوچھا تو جنگل کی طرف چل دیے۔ تو آگے دیکھا کہ شیخ جنگل سے واپس آ رہے تھے اور شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کے لا رہے تھے، شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کے لا رہے تھے۔ تو حیران رہ گیا۔ تو شیخ سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اتنا حیران کیوں؟ کہا حضور ایک بات سمجھ نہیں آئی، گھر والے وہ تو زندیق بے دین، اس سے بڑا کوئی گالی نہیں ہے زندیق، کہ بھئی وہ بے دین کہہ رہے آپ کو اور آپ یہاں پر شیر کے لکڑیاں لاتے۔ کہا کہ اگر میں اس کی باتوں میں صبر نہ کرتا، اگر میری یہ مقام نہ آتا ہو۔ تو اگر بندہ اپنے گھر والوں کی باتوں پہ صبر کر لے اور خاموشی سے وقت گزار لے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یغلبنا کریما، فرمایا کہ شوہر اور بیوی ان کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، تو کہا کہ جو کریم النفس شوہر جو ہوتا ہے، کریم النفس شوہر مطلب کہ جس کی طبیعت اچھی ہے، جس کی طبیعت اچھی ہے، وہ نیک ہے، تو کہا کہ نیک شوہر پر اس کی بیوی غالب آ جاتی ہے۔ تو آپ اس کی بات کی گہرائی میں جائیں، اگر آپ کی بیویاں آپ پر غالب آتی ہیں تو آپ نیک ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ نیک ہیں، کریم ہیں اگر آپ کی بیویاں آپ پہ غالب آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ یغلبنا کریما، عورتیں کریم النفس شوہروں پر غالب آ جاتی ہیں، وہ یغلبنا یغلبہن لئیم، لیکن جو سخت ہوتا ہے لئیم، لئیم کا معنی جو نیکوکار نہ ہو، فرمایا وہ ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، سرکار نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں میں کریم رہوں اور میری بیویاں مجھ پر غالب آ جائیں۔ اچھا یہ جو معاملہ ہے نا غالب آنے کا یا مغلوب بننے کا، یہ ذاتی حیثیت سے، لیکن اگر کوئی شریعت کا حکم ہے تو وہ شریعت کا حکم شوہر پہ بھی لاگو ہے اور بیوی پر بھی لاگو۔ مثال کے طور پہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اب بیوی کو نماز کا کہنا ضروری، وہ نہیں پڑھتی تو اب اس کو سرزنش کرنا بھی ضروری، ڈانٹنا بھی ضروری کہ نماز پڑھو۔ نہیں پڑھتی اس کے ماں باپ کو بلائیں، نماز نہیں پڑھتی آپ کی بیٹی، نہیں پڑھتی اس کو اس کے گھر بھیج دیں، نہیں پڑھتی اس سے بستر الگ کر لیں۔ تو یہ نماز کے تلقین کرنے میں سختی، شریعت کے احکام پورا کروانے میں سختی۔ جو آپسی معاملات ہیں، کوئی کپڑے نہیں دھوئے، صفائی نہیں کی، یا جناب اچھے سے استری نہیں ہوئے، کھانا اچھا نہیں بنایا، تو اس میں یہ ہے کہ درگزر کرو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، ہم یہ سب اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ حدیث پاک سنیے، نیت بھی اچھی کیجیے گا۔ فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ اب یہاں بھی آئے ہیں، جھولی پھرے گی، آپ اس میں 100، 50، 500، 1000 جو بھی آپ کی توفیق آپ اس میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں مدرسے میں دے دیا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں دیا، کسی غریب کو دے دیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں دیا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی نیک کام میں آپ نے خرچ کیا، وہ کس راہ میں دیا؟ اونچی بات سے اللہ کی راہ میں دیا۔ فرمایا ایک دینار، ایک پیسہ، ایک روپیہ وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ ایک روپیہ وہ ہے جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو۔
غلام سے مراد یعنی اس وقت تو غلام فزیکلی ہوتے تھے، مثال ان کی لین دین ہوتی تھی، ایک چیز کی طرح بکتا تھا، لیکن آج کل اس کو ملازم بھی لیتے ہیں کہ آپ کا جو نوکر ہے اس پہ آپ خرچ کرتے ہو، اس پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ ایک روپیہ وہ جسے تم اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہو، ایک روپیہ وہ جسے تم اپنے غلام پہ خرچ کرتے ہو، ورنہ ایک روپیہ وہ جسے تم مسکین پر خرچ کرتے ہو، اور ایک روپیہ وہ جسے تم اپنے گھر والوں اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو، ورنہ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس روپے پر خرچ کرنا جو تم اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ آواز کام ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے گھر والوں پہ نماز یہ ضروری فرمائے، یا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ النار، نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے کیسے بچانا ہے؟ اپنے گھر والوں کو دین پر چلانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اب یہ تھوڑی سی شاید غلط باتیں ہو جائیں، سخت باتیں ہو جائیں، لیکن ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، بیوی پردہ نہیں کرتی، تو یہ پوچھ ہوگی شوہر سے کہ تو اپنی بیوی کو پردہ کروانے کا قادر تھا، اس نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، دیوس پر جنت کی خوشبو بھی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال مسافر سے دور سے آ رہی ہوتی، دیوس پر جنت کی خوشبو بھی ہے۔ تو اصلی کی دیوس کون؟ فرمایا وہ شخص جو اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے سامنے آنے پر منع نہ کرے۔ اب دیکھ لیں یہاں اپنے اپنے گھروں کے معاملات کیا ہیں، غیر محرم سے آپ کی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور تھوڑا سا اللہ کسی کو مال دے دے تب تو پردہ بالکل ہی ہے نا۔ یہ پیسے کا ایک ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم نے دین پر بھی چلنا، یہ دین صرف غریبوں کے لیے، تھوڑا سا پیسہ آ گیا پردہ ہو گیا۔ وہ کیا زمانہ ہوتا تھا کہ بھئی پہلے ٹوپی برقع ہوتا، یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے زمانے میں ٹوپی برقع خواتین پہنتی، اور ٹوپی برقع پہن کے کسی غیر محرم کے سامنے تو آنے کی ہمت نہیں تھی کسی اور۔ پھر وہ گیا، پھر وہ کالا برقع آیا، اب کالا برقع پھر وہ جناب ایسا بنا کہ اب وہ کالا برقع وہ بھی فیشن بن گیا، اور اس میں بھی برقعے کا مطلب یہ ہوتا ہے پورے اعضاء کا ڈھک لینا، لیکن پھر اس کو تنگ سلوا کر وہ اس کو بھی فیشن بنا دیا گیا۔ اچھا وہ بھی گیا، پھر وہ چادریں آ گئی، وہ چادریں بھی گئی، پھر وہ اپنا دوپٹہ آ گیا، اب دوپٹہ بھی گیا، اب سلیو لیس جناب لباس اور کیا سے کیا، اور اس کو فیشن کے نام پر، اور یہ ہمارا معاشرہ وہ ایک ہے۔ اور سب سے میں کہتا ہوں کہ اس بندے کے دینداری کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جب کسی کی شادی میں جاتا ہے کہ بندہ کتنا جو دیندار ہے۔ کسی کو آپ نے جانچنا ہونا کہ میں اس کے ساتھ سفر کرتا ہوں تو کسی کے دین کو اپنے کہ بندہ بڑا شریف ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جی یہ جو شادی پہ ہو رہا ہے نا، یہ دیکھ کے اس شادی اس کی گھر کی شادی کے ماحول سے کہ کتنا دیندار۔ اگر کہیں کہ بھئی پردہ کرواؤ یہ اس مان، وہ جی مانتے نہیں، کہ تم مرد ہی پھر کیسا ہے تو یہ مانتے نہیں، تو مرد ہی کیسا ہے، آگے پیچھے تیری ساری باتیں مانیں گے، نمک تیل ہو جائے تو جھڑکے گا، کپڑے تیرے تان کی سری نہ ہو تو اس کو ڈانٹے گا، پھر گھر میں جناب صفائی کا نظام ہو تو ڈانٹے گا، تو یہاں پہ آتے نہیں مانتے۔ تو یہ ان کو پردہ کروانا، دین پر چلانا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ بس بتانا ہے آپ کو، عمل کرنا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے۔ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آدھی رات ہوتی تو تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کہتے اٹھو نماز پڑھو، اور یہ آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو، اپنے گھر والوں نماز پڑھنے آئے، اپنے گھر والوں کو اٹھو بھی سارے نماز پڑھو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دین پر چلنے اور اپنے گھر والوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آگے سماعت کیجئے گا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد میں المرأۃ عورۃ، اور یہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ، دل کا پردہ، یہ باتیں نکالی ہیں۔ اب ہمارا ویڈیو اٹھا کر دیکھنے، ویڈیو میں دل کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں وہ بھی اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی رکھیں، یغضون من ابصارہم، یہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے ہیں۔ نگاہ پڑے گی تو دل میں وسوسے آئیں گے نا، جب نگاہ نہیں پڑے گی تو وسوسے کہاں سے آئیں گے؟ بات سمجھنے کی نہیں آپ؟ نگاہ پڑے گی تو دل میں وسوسہ آئے گا نا، دیکھیں گے تو دل میں برے خیالات پیدا ہوں گے، جب دیکھیں گے نہیں تو برے خیالات کہاں سے آئیں گے؟ یہ دل کا پردہ ہوتا ہے، دل کی خلافت ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ کر عورت کو پھر وہ گھر سے نکالا، گھر سے پھر بازار میں آئی، اب بازار سے پھر جناب وہ ہوٹلوں پہ ٹھہری، اور ہوٹلوں سے اب ہر جناب کسی بھی آپ محفل میں چلے جائیں، آپ کے ریسپشن میں آپ کو عورت ملے گی۔ اور پھر جو آج کل آبروریزی ہو رہی ہے، اور جو آج کل یہ زناکاری عام ہو رہی ہے اور فحاشی عام ہو رہی ہے، یہ آپ کو سب لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کا باقاعدہ کلیئر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنی نگاہیں بھی جھکا کے رکھو، اور یہ حدیث ہے، ترمذی کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ یہ عورت کو گھر میں رکھ کر چادر اور چار دیواری میں رکھ کر اس کے اوپر ظلم نہیں کر رہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی حفاظت ہے یہ۔ اور جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے، اور کون پسند کرتا ہے کہ میری بیٹی کو، میری بیوی کو، میری بہن کو لوگ دیکھیں اس کے بارے میں برے خیالات دیکھتے، کوئی چاہتا ہے غیرت مند؟ اب اگر کوئی کہیں نہیں سارا معاشرہ بڑا شریف ہے تو بھی پھر اپنے ذہن کا علاج کروا، کہ تو شریف نہیں رہا تو باقی معاشرہ کہاں سے شریف ہے؟ یہ فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب کوئی عورت بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں میں اچھا کر کے دکھاتا ہے، اور دیکھو یار کتنی خوبصورت ہے، دیکھو یار کتنی خوبصورت، دیکھو یار کتنی خوبصورت۔ لڑکے چوکوں میں بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے، دیکھو کیسی خوبصورت ہے، دیکھو کیسی، یہ حدیث پاک ہے۔ تو کوئی غیرت مند نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے بارے میں لڑکے یا مرد بات کریں، کوئی غیرت مند، یعنی پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب حکم یہ ہے عورت کے لیے کہ اپنی شوہر کے لیے سنورے، یہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، اپنے عورت کے لیے میک اپ کر کے رکھے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے، اپنے شوہر کے لیے سنور کے رہے، اچھی طریقے سے رہے۔ لیکن شوہر جب گھر میں آئے گا کوئی جناب کو بن سبر کے نہیں رہے گی، ہاں کسی فنکشن میں جانا ہوگا تب وہ بن سورے، اور وہاں پر کس نے دیکھنا ہے؟ لوگوں نے دیکھنا۔ اور حکم کیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے زیب و زیباش کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ خصلت کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے سب سے بہترین عورت، نیک سب کو کون ہے؟ اب کسی صحابی نے کوئی جواب دیا، کسی صحابی نے کوئی جواب دیا، لیکن سرکار وہ بھی ہے، لیکن کسی نے کہا نمازی، فرمائی یہ بھی ہے، کسی نے کہا روزے دار، فرمائی یہ بھی، کسی نے کہا تہجد، فرمائی یہ بھی، لیکن میری مراد کوئی اور ہے۔ مولا علی شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ جو سرکار نے پوچھا نا سب سے بہترین عورت کون ہے، یہ سب سے بہترین عورت ہی بتا سکتی ہے۔ یعنی میں اٹھا اور سیدہ فاطمہ کے پاس آئے، سیدہ کائنات سے میں نے پوچھا کہ آج مجلس میں سوال ہوا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے، تو فاطمہ آپ بتائیے نا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے۔ اب سیدہ فاطمہ ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے رول ماڈل، آج کی کوئی بے غیرت ایکٹریس نہیں ہے، ہماری مسلمانوں کی رول ماڈل سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات ہے۔
ہماری عورتوں کے لیے رول ماڈل سیدہ اماں عائشہ صدیقہ ہے، صحابیات ہیں وہ رول ماڈل۔ یہ آج کل کی جو ایکٹریس ہیں وہ رول ماڈل نہیں ہے کہ جو وہ فیشن بنائے وہی عورتیں فیشن آئی ہو جاتا۔ اب سنیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام، آپ کی ارشاد میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے، نہ غیر محرم کو عورت دیکھے اور نہ غیر محرم اس عورت کو دیکھے۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے، اور سیدہ کائنات کو کسی غیر محرم نے دیکھا ہی نہیں، کسی غیر محرم نے دیکھا۔ حتیٰ کہ آپ کے جو آخری ایام تھے، وصال کے وقت قریب تھا، بیمار تھے سرکار کی وصال کے بعد، تو آپ ایک دفعہ بڑی پریشان ہوئی اور آپ کی عیادت میں سیدنا صدیق اکبر کی جو بیوی تھی سیدہ اسما وہ رہتی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ میرا جب وصال ہوگا تو مجھے جی میری چارپائی کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہوگا، تو کہیں کوئی میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن میں بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ یہ سیدہ کائنات میرے کفن میں بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جس سے سیدہ اسما فرماتی کہ میں حبشہ میں رہتی تھی، حبشہ میں جب کسی کے جنازہ عورت کا جاتا تو اس کے اوپر کھجوروں کے شاخوں کا پردہ کر دیا جاتا تھا۔ ہم آپ کے جنازے میں بھی ایسا ہی کر دیں گے۔ تو سیدہ اسما فرماتی ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ کبھی مسکرائی نہیں تھی، اس دن خوشی سے مسکرائی تھی کہ میرے کفن میں بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل سیدہ فاطمہ ہے۔ آج ہمیں کوئی نہ بتائے کہ تمہارا رول ماڈل وہ ہے، تمہارا میڈیا فلاں ایکٹریس کو فلاں، ہمارے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہمیں بات موضوع سے تھوڑی ہٹ جائے گی لیکن بات کر دیتا ہوں آج جو گئی کہ بچہ ہوا ہمارے ہاں، بیٹا ہوا بیٹی ہوئی، اب نام کیا رکھنا ہے جی؟ نام وہ انہوں نے ڈراموں میں چاہتا ہے، ڈراموں میں جو نام چل رہے ہیں وہ نام رکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی وہ اس میں شریعت میں بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے، نہیں اس سے ہمیں کوئی تعلقات نہیں ہے، بس ڈرامے میں ہے تو بھئی ہم نے ہے۔ اب ایک پوچھا گیا کہ بھئی یہ محمد نام رکھنا لڑکی کا، محمد یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ اب بیٹی کا نام کیا رکھا؟ محمد۔ اب محمد کیا ہوتا ہے؟ یہ پڑھتے ہیں گرامر بھی، عالم دین بن رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ذہن بھائی، اور بھی جو عالم دین بن رہے ہیں، محمد کہتے ہیں جو فضول چیز ہو۔ کیا؟ فضول چیز کو محمد کہتے ہیں۔ اور وہ ڈرامے میں نام چل پڑا، میں نے نام لایا لایا یہ کہاں سے؟ اور ڈراموں میں دیکھا تھا جو ڈرامے میں نام چل رہے وہ جناب اپنی بیٹی کرتے جا رہے، کوئی معنی کا پتہ ہی نہیں۔ مطلب اتنا ہم میڈیا کے، ہمیں جو اسلام نے تعلیم دی اس میں تو ہم رہ ہی نہیں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے تم نگہبان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو دونوں کی آگ سے بچاؤ۔ پھر فرمایا یہ سنیے گا، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں سیاست کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے مجھے برے لگتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے نا کہ یار میں دیکھنا ہی نہیں ہے والے، میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ دیکھوں گا، کتنے وہ مجھ سے میری طبیعت سے دور ہیں۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہوگا جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، جو جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے، یعنی غلاموں کے اوپر ظلم ہوتے تھے نا، کوڑے پکڑ کے مارتے تھے، ناحق مارتے تھے، فرمایا وہ جہنم ان سے بھری پڑی۔ تو بس بات ایک جملہ کہوں گا کہ جو کوڑے مارنے میں سرکار اتنی نفرت کا اظہار فرمائیں، تو جو سیدھی گولی مارے، جو سیدھی گولی مارے کسی مسلمان پہ ناحق، تو ان سے سرکار اس قدر ناراض ہے، یہ تو پتہ چلے گا نا محشر۔ تو فرمایا ایک تو وہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے، اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔
یہ آج کا زمانہ دیکھیں آپ جو ہمارے فیشن ہے، حقیقت میں وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گے اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی، اور ان کے سر دکھتی اونٹوں کی کوہان کی طرح مٹکتے ہوں گے. مطلب کہ وہ جو جوڑا بنا لیتی نا یہاں پر، اور پھر جوڑا بنا کے نہ پٹکتی پھرتی کبھی ادھر کبھی ادھر. فرمایا ایسی عورتیں نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ ہی ان کو جنت کی خوشبو ملے گی. جنت کی خوشبو، فرمایا کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے، حدیث پاک مفہوم ہے 500 سال کی مسافت سے بندہ جنت سے 500 سال دور ہوگا، اسے جنت کی خوشبو آئے گی. فرمایا جنت جانا کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سننا. اس لیے اپنے گھر والوں پہ توجہ دیں. اس حوالے سے جو ذاتی معاملات میں درگزر کرے، لیکن اسلام پر چلانے میں نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھنا ہے بھی نماز پڑھو، قرآن پڑھو. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غیر محرم کے سامنے آنا جانا ہے، وہ منع کرے، وہ منع کرے کہ دوسری اخلاقی شرعی بیماری ہے اس کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر خدا نہ خواستہ معاملہ اس سے آگے بڑھ جائے، نہیں بنتی. فرمایا اپر صبر کرو اس کی باتوں پر، جو آپسی معاملات ہیں صبر کرو. نہیں تو فرمایا پھر وہ ایک شوہر کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ ہے طلاق کا، کہ پھر وہ طلاق. اب طلاق دینا وہ ہمارے ہاں تو یہ بس 3 دفعہ منہ سے نکال دیں بات ختم ہو جاتی ہے، تو پھر 3 دفعہ منہ سے نکال دیں بات ختم کر کے جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ اب ہم نے صلح کرنی ہے، پھر صلح ہو سکتی. اس پہ انشاءاللہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، صرف ایک نالج کے لیے ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے، ہر شادی شدہ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ طلاق کا طریقہ کیا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس لفظ سے بھی محفوظ فرمائے، ہماری سب بیٹیوں بہنوں کی جو گھر ہے ان کو بسائے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن پڑے تو شریعت نے پھر طلاق دینے کا طریقہ کیا دیا ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ اگلے جمعہ مبارک کو طلاق کیا ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، اور کتنی دینے سے کتنی ہوتی ہیں، اور پھر اس کی عدت کیا ہے، خلا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ مبارک بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی